نیکی کے خیر کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، لیکن اس تعاون میں کچھ رکاوٹیں پیش آتی ہیں، اس تعاون میں کچھ رکاوٹیں پیش آتی ہیں۔ ایک سب سے بڑی رکاوٹ تعاون میں جو پیش آتی ہے وہ حسد ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ حسد، کہ بھئی ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے، کیوں؟ کہ اندر حسد ہے، اندر حسد ہے جی، حسد ایک دوسرے کا معاون نہیں بننے دیتا۔ یہ کہیں کہ جتنی بھی خیر امت میں ہے وہ اللہ کی تقسیم ہے، حسد کرنا اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے، حسد کرنا اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے۔ یہ حسد کرنا اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے کہ اللہ تو نے اس کو یہ چیز کیوں دی ہے۔ حسد کرنے والا نعمت کو ضائع کرانا چاہتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت حاسد کی صلاحیتوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی کوشش ہے نعمت کو ضائع کرنے کی، خیر کی خاصی چیز ختم ہو، تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ جی ہاں، کہ حاسد کی صلاحیت کو چھین لیتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ جو نیکیاں اس کے پاس ہیں وہ تو ختم ہو جاتی ہیں اور آگے مزید نیکیوں کا راستہ بند ہو جاتا ہے، کیونکہ حسد کرنے والا وہ اجتماعیت سے الگ ہو جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے کہ حسد کرنے والا اکیلا رہ جائے گا، حسد کرنے والا اکیلا ہو جائے گا، جی ہاں، اجتماعیت سے کٹ جائے گا۔ حسد کرنے والا وہ اجتماعیت سے کٹ جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے۔ جو نیکیاں ہیں وہ ختم ہو گئی اور آمدنی کا راستہ بند ہو گیا، کیونکہ دکان بند ہو گئی، آمدنی کا راستہ بند ہو گیا۔ ہاں، نیکی کی آمدنی، کیونکہ یہ تو نیکیوں کا لین دین ہے نا، خوبیوں کا لین دین۔ اس نے فرمایا کہ اگر اللہ نے کسی کو کسی خیر سے نوازا ہے تو اس سے حسد مت کرو، اور اگر اللہ نے کسی کے اندر کوئی خرابی ہے تو اس سے نفرت نہ کرو۔ تم اس کی ایک بات سے نفرت کرتے ہو اور اللہ اس کی ایک ادا سے محبت کرتے ہیں، اور تم نہیں جانتے، تم نہیں جانتے کہ اللہ کو اس کی کوئی ادا پسند ہے، اللہ اس سے کام لے رہے ہیں اور تم اس کے ظاہر کو دیکھ رہے ہو۔ اس لیے فرمایا کہ یہ کام لینا اللہ کے ذمہ ہے، اللہ جس سے چاہیں جو چاہیں کام لیں، اللہ جس سے چاہیں جو چاہیں کام لیں، کہ تم مومن کے ساتھ اچھا گمان کرو، مومن کے ساتھ اچھا گمان کرو، ظن المؤمن خیرا، کہ مومن کے ساتھ ہمیشہ اچھا گمان کرو، چاہے اس کا ظاہر کتنا بھی برا ہو، اس کا ظاہر کتنا بھی برا کیوں نہ ہو، تو مومن کے ساتھ اچھا گمان کرو، مومن کے ساتھ اچھا گمان کرو، اس کا ظاہر کتنا بھی خراب ہو۔ یہ تو وہ ظاہر ہے اس کا جو آپ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، جو آپ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، یہ اس کا ظاہر ہے، کہ اس کا بھی حکم ہے کہ تم مومن کے بارے میں اچھا گمان کرو۔ لیکن ایسا مومن جس کے بارے میں کوئی اگر خبر دے کہ فلاں نے یوں کیا ہے، فلاں نے یوں کیا ہے، یوں کہیں کہ اس کے بارے میں تو بدگمانی کرنے کا اور اس کی بات کے یقین کرنے کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے، سنو غور سے، تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ تمہارے سن سے آ کر کے ہے کہ فلاں نے ایسا کیا ہے، تمہیں چاہیے کہ اس کی بات کا انکار کہ نہیں جی آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ کہے میں اپنی آنکھ سے دیکھ کر کہہ رہا ہوں کہ نہیں آپ کی آنکھ نے غلط دیکھا، مومن ایسا نہیں کر سکتا، بات ختم۔ ہاں سنو غور سے، اس کا حکم ہے کہ مومن کے بارے میں اچھا گمان کرو، چاہے تمہیں خبر دینے والا کتنا بھی سچا کیوں نہ ہو، سنو، خبر دینے والا کتنا بھی سچا ہو،
کیونکہ گناہ کی خبر دینے والے دو قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ قسم ہے جو گناہ دیکھ کر آپ کو بتا دے. سنو غور سے. ایک قسم ہے جو گناہ کر کے آپ کو بتا دے. میری بات غور سے سننا. ایک قسم ہے جو گناہ دیکھ کر آپ کو بتا دے بھائی فلاں نے ایسا کیا ہے, فلاں نے ایسا کیا ہے. اس کے بارے میں حکم ہے کہ نہیں جی تم ان کی بات کی تصدیق مت کرو, فلاں غلط کہتے ہو, وہ میرے سے نہیں کر سکتا. ایک وہ شخص ہے جو خود گناہ کر کے بتا دے کہ میں نے ایسا کیا ہے. کیونکہ جو گناہ کر کے بتلاوے آپ سے, اس کے لیے بھی آپ کو اس بات کا اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ آپ انکار کریں کہ نہیں آپ نے ایسا نہیں کیا. سنو میری بات, معترف گناہ تو کیا کر رہا, اعتراف کرے. ہاں آپ کا نہیں آپ نے گناہ نہیں کیا. تو جب اعتراف کرنے والے کی بات کا انکار کرنے کا حکم ہے اور اعتراف کرنے والے کی بات کی تعویل کرنے کا اور اس کی بات کو ثابت نہ ہونے دینے کا حکم ہے, اس کے بعد ثابت نہ کرو, ثابت نہ ہونے دو, تو جو خبر لے کر آیا ہے اس کی بات کی کیا اعتبار ہے؟ یہ بات توجہ سننا. دیکھو نا آپ تو حدیث دیکھو. ایک صحابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ میں نے زنا کر لیا, میں خود اقرار کر رہا ہوں. فرمایا نہیں تم نہیں جانتے زنا کیا ہوتا ہے, جاؤ. جی میں نے زنا کیا ہے. فرمایا نہیں تم نے ہاتھ لگایا ہوگا عورت کو, تم نے آنکھ سے دیکھ لیا ہوگا, تم نے پیار کر لیا ہوگا, جاؤ تم نے زنا نہیں کیا, جاؤ. ہاں دیکھو نا ماحول کو صاف رکھنا کتنی بڑی سنت ہے. ماحول کو کہ مومن کے بارے میں بدگمانی, اس لیے کہ کام جو ہوگا وہ اعتماد سے ہوگا. تو شیطان پہلی کوشش یہ کرتا ہے کہ کام کرنے والوں کا اعتماد ختم کرو. یہ پرانی بات ہے. انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہوا, ان کو متہم کرو تاکہ کام نہ کر سکیں. جی ہاں ان کے کام میں ان کی بڑی رکاوٹ ہی پیدا کی جاتی تھی کہ ان کو متہم کرو تاکہ کام نہ کر سکیں. ہاں تو آپ نے کیا فرمایا کہ نہیں تم نہیں جانتے زنا کیا ہے, جاؤ. ایک نے آ کر 4 مرتبہ کہا, مائی مالک اسلمی نے 4 مرتبہ میں نے زنا کر لیا. ادھر سے کہیں ادھر منہ کر لیں, ادھر سے کہیں آپ ادھر منہ کر لیں, ادھر سے کہیں ادھر منہ کر لیں گے. گھماتے رہے کہ شاید اب بھی واپس چلا جا رہے ہیں, اب بھی واپس جا رہے ہیں. یہ تربیت ہے, یہ تربیت دی گئی تھی صحابہ کو کہ تم کسی مسلمان کا عیب تلاش مت کرنا, بلکہ مسلمان کے عیب کو, اس کے گناہ کو ثابت مت ہونے دینا. اس کی کوشش کرنا, مسلمان کا گناہ ثابت نہ ہو. مسلمان کا گناہ ثابت نہ ہو. علی کے یہاں آیا ایک چور, اور اس نے لوگوں نے کہا جی چوری کی ہے. اس نے بھی کہا جی میں نے چوری کی ہے. میں کیا چرایا؟ کہ جی یہ اونٹ چرایا ہے, یہ اونٹ چرایا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ بھائی اونٹ سارے ایک سی شکل کے ہوتے ہیں. دیکھو کسی پیاری بات ہے, اونٹ سارے ایک شکل کے ہوتے ہیں. تم اپنا سمجھ کر کھول رہے ہوں گے, دوسرا کا نکلا, لوگوں نے تمہیں چور بنا دیا. یہ کوشش نہ ایسا نہیں, تم نے چوری نہیں کی. وہ چور بھی زمانے کا تھا کہ نہیں جی میں نے چوری کی ہے, مجھے پاک ہونا ہے, میں نے چوری کی ہے. فضل نے فرمایا کہ بلاؤ جلاد کو ہاتھ کاٹنے کے لیے. جلاد بھی آ گیا, سب تیاری ہو گئی, بات صاف ہو گئی. اس نے کہا جی میں نے چرایا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس سے اٹھ کر چلے گئے, اور یہ کہہ کر گئے مجلس سے اٹھتے ہوئے کہ میرے آنے تک کچھ مت کرنا. پھر تو کچھ چلے گئے, بہت دیر کے بعد واپس آئے.
اور آ کر چور سے ایسے بات شروع کی جیسے اس سے پہلے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے. چور کو دیکھا ہی نہیں ہے. بھائی تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو, تم نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا نہیں جی میں نے چوری نہیں کی. فرمایا جاؤ تمہاری چھٹی. جی ہاں ختم کرو نا بات کو, مقدمہ کوئی نہیں. جی ہاں مومن کے نہیں چلتے مقدمے, مومن کے مقدمے معافی سے ختم ہوتے ہیں. وہ تو فسادی لوگ ہوتے ہیں جو مقدمے کو باقی رکھتے ہیں. مقدمہ چلے گا. جن کے دلوں میں انتقام کا جذبہ ہوتا ہے وہ مقدمہ ختم نہیں کرتے ہیں. جن کے دلوں میں معافی کا جذبہ ہوتا ہے وہ بات ختم کر دیتے ہیں. مومن سے محبت, مومن سے محبت. جی ہاں بھائی بھائی کے مقدمے چلتے ہیں. جی ہاں جھگڑا تھا 1 لاکھ کا, مقدمے خرچ ہو گئے 10 لاکھ. جی ہاں بالکل عام بات ہے, کیونکہ معاف کرنے کا مزاج نہیں ہے. یوں کہیں کہ جو شخص اپنے لیے اللہ سے معافی کا طالب نہیں ہوگا وہ مخلوق کو معاف نہیں کرے گا. مخلوق کو معاف نہیں کرے گا کیونکہ اپنے لیے اللہ سے معافی کا طالب نہیں ہے. کہ جو اپنے لیے اللہ سے معافی کا طالب نہیں ہے اس کے سامنے آخرت نہیں ہے. یہ اصل بات ہے. ورنہ یہ چاہے گا اے اللہ مرنے سے پہلے تو مجھے معاف کر دے. تو جو اللہ سے اپنے لیے معافی چاہے گا وہ بندوں کو معاف کرے گا. جو اللہ سے اپنے لیے معافی نہیں چاہے گا بندوں کو معاف نہیں کرے گا. کیونکہ جو اپنے لیے معافی کا طالب نہیں ہے اللہ سے, وہ دوسروں کو معاف کیسے کرے؟ فاعفوا واصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کہ معاف کر دو, درگزر کر دو. تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ یہ آیت بتا رہی ہے کہ جو آدمی اللہ سے اپنے لیے محبت کا, اپنے لیے جو ہے معافی کا طالب ہوگا اور اپنے لیے معافی چاہے گا اللہ سے, وہ مخلوق کو معاف کر دے گا. یہ بتایا. میں نے عرض کیا کہ بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں ساتھیوں میں. جی ہاں, اور شیطان پیدا کرتا ہے. صحیح حدیث میں ہے کہ ایک اچھا خاصا بزرگ شیخ نورانی چہرے والا, صحیح حدیث ہے کہ وہ آئے گا تمہارے پاس اور یہ کہے گا کہ فلاں نے ایسا ایسا کیا ہے. پھر وہ بات آپ کے سب کے بیچ میں پھیل جائے گی کہ فلاں نے ایسا کیا ہے. لوگ کہیں گے یہ کس نے بتایا؟ کہ بھائی وہ ایسے ایسی شکل کے بزرگ تھے, میں جانتا ہوں, اچھی طرح نام سے نہیں جانتا, شکل سے جانتا ہوں, نظر آئیں گے تو بتا دوں گا. حالانکہ وہ نظر آئے گا نہیں ہے. حدیث میں صراحتاً ہے کہ وہ شیطان تھا. حدیث میں صراحت ہے کہ وہ شیطان ہے, وہ دوبارہ آئے گا ہی نہیں, وہ کر گیا اپنا کام. صحیح روایت ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں بھائی یہ بات کس نے کہی تم سے؟ کہ ہاں میں شکل سے جانتا ہوں, نام سے نہیں جانتا, نظر آئے گا تو بتا دوں گا اس نے کہی ہے. ہاں ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے. تو صحیح حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان تھا جو ایک بزرگ کی شکل میں آ کر ایک بات تمہارے درمیان چھوڑ گیا ہے اور تم اس بات کو چلا رہے ہو. اس لیے فرمایا کہ مومن کے بارے میں اچھا گمان کرو, ورنہ آدمی بدگمانی میں بڑے بڑے قدم اٹھا لیتا ہے اور بڑے بڑے ارادے کر لیتا ہے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ بنو مستلق سے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ. یہ بڑا قبیلہ تھا, یہ بڑا قبیلہ, ان سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا. یہ گئے تو شیطان نے دیکھا, منافق نے, کہ سارا قبیلہ زکوٰۃ دینے کو تیار, اور سارا قبیلہ اس صحابی کی کے استقبال کے لیے بستی سے باہر نکلا ہوا. سب سنتے باہر آ گئے بستی سے.
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آدمی آ رہا ہے زکوٰۃ لینے کے لیے، ہم اس کا استقبال کریں گے، اس کا اکرام کریں گے، اور عمدہ مال زکوٰۃ کا چھانٹ کے الگ کر لیا دینے کے لیے۔ تو جب یہ دیکھا منافق نے کہ ان کے اندر تو یہی اتحاد آ رہی ہے اور یہ اجتماعیت ہے اور اسلام کے فرائض کے ادا کرنے کا شوق ہے، تو راستے میں منافق ملا ان صحابی کو، کہنے کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں زکوٰۃ وصول کرنے جا رہا ہوں اس قبیلے سے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو معلوم بھی ہے کیا حالات ہیں؟ ہاں، آپ جہاں جا رہے ہو وہاں کیا حالات ہیں؟ ہاں، یہ کرے گا، یہ کام منافق کا ہے۔ وہ ہر زمانے میں ہوتے منافقین، ہر زمانے میں۔ انہیں کہاں جا رہے ہو؟ حالات معلوم ہے کہ بھائی یہ تو معلوم نہیں کچھ، میں تو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس منافق نے یہ کہا کہ تم بڑے بھولے آدمی ہو، وہاں مت جاؤ، وہ پورا قبیلہ تمہیں قتل کرنے کے لیے باہر نکل آیا ہے اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے۔ پورا قبیلہ تمہیں قتل کرنے کے لیے باہر نکل آیا، زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے، یہ کہا۔ الٹی بات بالکل، حالانکہ وہ زکوٰۃ دینا چاہتے تھے اور ان صحابی کے استقبال کے لیے باہر نکل کے آئے۔ یہ صحابی آدھے راستے سے واپس چلے گئے، جا کے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ میں تو اس طرح جا رہا تھا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، لیکن مجھے خبر ملی ہے۔ پھر مشورہ ہوا کیا کریں، تو مشورے میں یہ دے پایا سب کے اجتماعی مشورے میں کہ رات کو ان پر حملہ کیا جائے پورے قبیلے کو اور سب کو قتل کر کے ختم کر دیا جائے۔ سوچو کتنا بڑا نقصان ہوتا، ایک منافق کی غلط خبر اس پر اتنا بڑا فساد ہوتا اس زمانے میں۔ جو زمانہ سب سے بہترین زمانہ، امانت داری کا زمانہ اور فرائض کی ادائیگی کا زمانہ، جی ہاں وہ زمانہ سچائی کا زمانہ، منافق نے یہ خبر اڑائی اور صحابی نے یقین کر لیا اور جا کے عرض کر دیا، وہاں مشورہ بھی ہو گیا، جی ہاں، اور پورے قبیلے کو اول سے لے کے آخر تک سب کو قتل کرنا طے ہو گیا، سب کو ختم کر دیا۔ دو وجہ سے، زکوٰۃ نہیں دے رہے، زکوٰۃ روک رہے، اور ہمارا آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی یہ مشورہ ہوا ہی تھا کہ وحی آ گئی، کیا آ گئی؟ وحی آ گئی، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ تمہارے پاس کوئی منافق خبر لے کر آوے تو چاہیے کہ تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم کوئی قدم اٹھا لو اور پھر تمہارے لیے سوائے حسرت کے اور کچھ نہ ملے تمہیں۔ تصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ تم اپنی غلطی پر ندامت کرتے رہو اور ہاتھ ملتے رہو، اس سے کیا؟ پہلے تحقیق کر لو ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اسے میں نے عرض کیا کہ شیطان بدگمانی پیدا کرتا ہے مومن کی طرف سے،